العالمین، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے اس پاک ذات کے کلام سے آپ کو اس محفل کا آغاز کریں اور درخواست کریں محترم قمر الدین صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال اور عشق رسول روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مال دولت دنیا ہے، کامیابی بھی اور بخشش بھی۔ آئیے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے درخواست کرتے ہیں محترم کلیم اطہر خان سے کہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی شاعری سے منتخب نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔
شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی جا میرا سجود بھی جا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل و غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے قلبی زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب معزز مہمانان گرامی قدر خوش آمدید جی آیانو بخیر راغلے وی ویلکم یو آل آج کی محفل میں آپ کا میزبان صدیق احمد خان سب سے پہلے اس لوگوں کو دیکھتے ہوئے یقیناً ایک سوال آپ کے ذہن میں کہ میسیہ اسٹوڈیوز کیا ہے جی ہاں یہ پہلی محفل ہے اور جواب تو بنتا ہے ناظرین محفل مہک کے مقابلات کے سفر سے ہم نے آغاز کیا پھر تجارہ کا اضافہ ہوا پھر روغل جو کہ ایک برانڈ ہے اس نے جنم لیا پھر ڈیجیٹل کیبلز فیکٹری جو کہ رمضان کے بعد انوگریشن ہو رہا ہے اس نے جنم لیا اور دا سپانٹک جو کہ ایک برانڈ بلڈنگ کنسلٹنسی فرم ہے اور فائنلی دسمبر 2017 میں میسیہ اسٹوڈیوز کا قیام عمل میں آیا اس ویژن کے ساتھ کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر کچھ کیا جائے اسی سلسلے میں ہم نے ورچوئل اسٹوڈنٹس اکیڈمی جو کہ ایک ایجوکیشنل فورم ہے اس کا اجرا کیا کیوٹ اینجلز کڈز ٹی وی بچوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ بیوٹی پلانٹ 2050 خواتین کے میک اپ کے حوالے سے ایکسپلور سعودیہ سعودی ٹورزم کے حوالے سے یو کوڈ اپ ڈیجیٹل انفارمیشن کے حوالے سے دا واچ مین چوکیدار سماجی اور اخلاقی عنوانات کے حوالے سے اور واٹ وڈ یو سے آپ کیا کہیں گے ایک پولیٹیکل میڈیا انالیسس پروگرام کا اجرا کیا امید ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا ادروائز یوٹیوب پہ آپ میسیہ اسٹوڈیوز لکھیے گا اور اس طرح ہمارے تمام جو پلے لسٹ ہیں تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی آج کی اس محفل میں اقبال کی یاد میں ہم نے علامہ محمد اقبال کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا عزم کیا ہے اس یقین کے ساتھ کہ علامہ اقبال سر اقبال بھی ہیں ڈاکٹر اقبال بھی شاعر مشرق بھی مفکر پاکستان بھی اور حکیم الامت بھی اقبال ایک حیرت انگیز شخصیت کے حامل
جادوئی صلاحیتوں سے مالا مال انسان تھے، مختلف زبانوں کے ماہر، مختلف علوم پہ دسترس، دوست بھی، میزبان بھی اور محبت کرنے والے انسان بھی، بچوں سے جوانوں سے محبت، دوستوں سے اور وطن سے محبت، سب سے بڑھ کر ماں سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ عالمگیریت کی بلندی پر کئی دہائیوں سے راج کرتا اقبال، اور اتنا سادہ کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، خوش آ گئی جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ اس محفل میں رونق بڑھاتے ہیں اور دعوت خطاب دیتے ہیں محترم منصور چودھری صاحب کو اس جستجو کے ساتھ کہ آپ بتائیے کہ آپ نے اقبال کو کس نظر سے سمجھا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں منصور چودھری صاحب۔ جی، مضمون کا عنوان ہے ضد ادبار در اقبال۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کے دیواروں سے آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ علامہ محمد اقبال کو ہم سے جدا ہوئے 80 برس ہو چلے۔ ایک 60 سالہ زندگی بر صغیر کے مسلمانوں میں ایسا رنگ بھر گئی جو اترنا تو کجا، پہلے سے بھی تازہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ متوسط طبقے کی یہ حیات غلامی کے دور میں مشرق اور مغرب کا مشاہدہ کرتی ہے، غلامی سے نجات کا نسخہ تجویز پیش کرتی ہے اور اس کی اجزاء پہ کام کرتی خالق حقیقی سے جان ملتی ہے۔ یہ جان فقط ظاہری غلامی سے جھڑپتی نظر نہیں آتی، بنی آدم کی ذہنی قید سے بھی ٹکراتی ہے۔ دوہری غلامی کا سدباب وہ پرورش خودی سے کرتی ہے۔ چونکہ ہر دور کا انسان اپنی ذہنی غلامی کا مقابلہ کرتا ہے اور صدائے اقبال اس کی دوا ہے، اس لیے اقبال کا نام تا قیامت حیات ہے۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ اقبال محض شاہد اور عارف ہے، پر ایسا نہیں۔ وہ اپنے مشاہدات اور معرفت کو خوبصورت اشعار میں عمدگی سے ڈھالتا ہے۔ نظر سپہر پہ رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں ہے اپنی خودی کے مقام سے آگاہ۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ وہی نگاہ کہ نا خوب و خوب سے محرم، وہی ہے دل کے حلال و حرام سے آگاہ۔ اقبال کی ہستی کو شاعر تک محدود کرنا بھی درست نہیں۔ اقبال ایک باعمل شاعر ہے۔ جو مضامین اپنے اشعار میں رکھتا ہے وہ اس کی زیست میں بھی دکھتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کے حصول کے لیے اسباب بھی ڈھونڈتا ہے۔ وہ ایک عظیم سیاست دان بھی ہے۔ آگاہی کو دل و شعور پہ طاری کر کے وابستہ زینہ سیاست امام الوقت کی مسند پر براجمان ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنے معتذرین سے نگاہ میں نگاہ ڈال کر اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے، کبھی اپنے مخالفین سے ترہ امتیاز حاصل کرتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ حیات اور کلام پر تحقیق جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اقبال کی سیاست پر بھی کام کریں، اپنے احباب اور خود کو بھی یہ باور کرائیں کہ ہماری سیاست اقبال کی سیاست ہے۔ آج کے سیاستدانوں کو اقبال کی کسوٹی سے جانچیں اور اس سے مطابقت رکھنے والوں کو بھی موقع دیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ناچیز جہان میں وہ پرمی تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے،
پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، جو صرف اللہ اور رسول سے مانگتا ہے اور غیر اللہ کو للکارتا ہے۔ نوکری جب اس کی آزادی خیال کو زنجیر پہنانے لگتی ہے تو وہ فکر معاش کیے بغیر اسے خیر بات کہہ دیتا ہے۔ وکالت جب دولت کی دام میں لینے لگتی ہے تو وہ اسے محدود کر دیتا ہے۔ اپنے کلام کی آمدن تقسیم کرتا ہے، اپنا در ہر بنی نو انسان کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ سر کا خطاب بعد میں پہلے اپنے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دلاتا ہے۔ ایک مسلم ملت کا خواب دیکھتا ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کو اندھیروں سے کھینچ کر انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ جوہر جناح میں اپنی نظر ڈالتا ہے اور قلب جناح میں پاکستان کا بیج بوتا ہے۔ وقت کا مجاہد اور ابد کا رہبر ہے۔ رومی کو مرشد مان کر صراط المستقیم پہ چلتا ہوا بارگاہ اقدس میں جا پہنچتا ہے۔ آج پھر ایک اقبال کی ضرورت ہے، اقبال جیسے سیاستدان کی تو اشد ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پیغام اقبال کا ورد جاری رکھیں، شاید ہماری گونج اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائے۔ میرے حالات پہ ادبار کا ڈیرا کب سے ہے، دعا یہ کہ ہو اقبال مجھے پھر سے ادا۔ بہت بہت شکریہ۔ وقت کا مجاہد اور ابد کا رہبر، کتنا خوبصورت آپ نے فرمایا۔ مفکر و علامہ محمد اقبال اس دور کی شناخت ہیں جب عقل پرستی عام تھی۔ آپ نے عشق کو عقل پر فوقیت دی، مگر عقل و دانش کی کار فرمائیوں سے انکار نہیں کیا۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ اسی فکری سوچ پر مزید رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے بھرپور محبت میں درخواست کرتا ہوں محترم حشام سید صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اقبال کی فکری نہج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں سے پہلے میں کچھ مزید تعارف کرواتا چلوں۔ آل اباؤٹ جیسس آپ نے کتاب لکھی انگلش زبان میں، آگاہی اور مشاہدات دو آپ کی نثری مجموعے ہیں، تجلیات اور ہنستے آنسو دو آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ بھرپور استقبال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ مجھے جب آج کی تقریب کی دعوت دی گئی تو میں نے اپنا موضوع منتخب کیا تھا اقبال کی فکری نورانی یا روحانی جہت، ایک مختصر جائزہ۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے کئی سال درکار ہیں اور شاید پھر بھی پورا انصاف نہ ہو سکے۔ عمومی طور پہ یہ جہت ان حوالوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، امت مسلمہ کے حوالے سے، ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے، نوجوانان اسلام کے حوالے سے، اقوامی یا بین الاقوامی سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی حوالے سے، مسلمانوں میں اخلاقی، روحانی، تنزلی اور بے عملی کے حوالے سے، طرز زندگی میں قنوتیت نہیں بلکہ رجائیت کی تلقین کرتے ہیں اقبال۔ اقبالیات کے مطالعے سے دو اہم باتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، ایک تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری علم و آگہی یا حکمت کا حصول۔ اقبال کے سارے افکار اسی دائرے کے گرد گھومتے ہیں، فلسفہ خودی ہو، کردار سازی ہو، جنوں خیزی ہو، عشق الہی اور رسول ہر جگہ کار فرما نظر آتا ہے۔ اسلام
جو ازل سے ابد تک انسان کی تعمیر کے لیے اس دنیا میں آیا تو اس کا ادراک اقبال کو بخوبی تھا۔ ہے عشق نبی اور قرآن فکر کا مرکز، ہے عشق نبی اور قرآن فکر کا مرکز، اقبال کے دیوان تو لگتے ہیں صحیفے۔ اس عاشق رسول کا کلام پڑھتے جائیں اور آپ پہ قرآنی آیات کے مفہوم آشکار ہوتے جائیں گے۔ بیشتر کلام الہی ہے، ان کے کلام میں ایمان کی حرارت ہے، اسلاف کا احترام ہے، امت رسول کا درد ہے، بیم و رجا ہے، نفس کا محاسبہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے قراری ہے، افراد کی کمزوریوں کی نشاندہی ہے اور ان کی رہنمائی ہے۔ اقبال کے یہاں فلسفہ خودی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ خودی کیا ہے؟ اکثر افراد اس کے مفہوم سے ناآشنا ہیں۔ اقبال کے یہاں خودی جسمانی قوت، وفور جذبات، وفور دولت و سطوت کا نام نہیں، بلکہ یہ پراسرار طاقت کا نام ہے جو پہلے ضمیر و وجود میں جنم لیتی ہے اور پھر ساون کی گھٹا کی طرح حیات پہ چھا جاتی ہے۔ اس سے دیدے دل میں نور آتا ہے اور محویت و مستی کی دولت ملتی ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہاں میں چند مثالیں قرآنی آیات کے حوالے سے اقبال کے اشعار کے دوں گا کہ گر کوئی خواہی مسلمان زیستن نیست مکن جز بقرآن عزیزتن، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر 6 جس کا ترجمہ ہے بے شک رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات سیدھی نکلتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں نہ چھین لذت سحر گہی مجھ سے، نہ چھین لذت سحر گہی مجھ سے، نہ کر نگہ سے تغافل کو التفات آمیز۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ سورج چاند ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور حکم دینا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو وہ خود فراقی افلاک میں ہے خار و زبون۔ سورہ فتح آیت نمبر 29۔ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لا تحزن ان اللہ معانا، فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عشق رسول کی حقیقت یوں آشکار کرتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، غبار راہ کو بخشا فروغ دائیے سینہ۔ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خو اشراق دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام گول حبی است۔ اقبال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور جذباتی کیفیت پہ اگر کوئی کہنے پہ آئے تو ساری رات گزر جائے۔
ان کی ایک جذباتی ربائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تو بینی حسابم را ناگزیر، گر تو بینی حسابم را ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ وقت کی تنگی سے میں بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ خودی کے حوالے سے آپ نے فرمایا، میں ایک اضافہ کرتا چلوں، زندگانی ہے صدف، قطرہ نیسا ہے خودی۔ وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ شاعری تو ایک بہتے ہوئے جذبات کا احساس ہے کہ یہ ایک لطیف جذبہ ہے، ایک طریقہ ہے اپنے جذبات کو سامعین تک پہنچانے کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے شریک محفل محترم شاہد خیالوی صاحب کس طرح اپنے جذبات کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ کی بھرپور محبت۔ صدر محفل کی اجازت سے، اقبال کے شعروں میں ہے ماضی کی صدا بھی، اقبال کے شعروں میں ہے ماضی کی صدا بھی، اقبال کے شعروں میں ہے شکوہ بھی دعا بھی، اقبال کے شعروں میں ہے ماضی کی صدا بھی، اقبال کے شعروں میں ہے شکوہ بھی دعا بھی، اقبال کے شعروں میں ہے شیطان کی مذمت، اقبال کے شعروں میں ہے شیطان کی مذمت، اقبال کے شعروں میں ہے توصیف خدا بھی، اور اقبال کے شعروں میں ہے درویش کی مستی، اقبال کے شعروں میں ہے درویش کی مستی، اقبال کے شعروں میں ہے تسلیم و رضا بھی، اقبال کے شعروں میں ہے درویش کی مستی، اقبال کے شعروں میں ہے تسلیم و رضا بھی، اور چلتا ہے زمانوں کو لیے اپنے جلوں میں، چلتا ہے زمانوں کو لیے اپنے جلوں میں، اقبال کا انداز زمانے سے جدا بھی، چلتا ہے زمانوں کو لیے اپنے جلوں میں، اقبال کا انداز زمانے سے جدا بھی، اور اقبال کے شعروں میں ہے تعلیم خودی کی، اقبال کے شعروں میں ہے تعلیم خودی کی، اقبال در شاہ امم کا ہے گدا بھی، اور آخری شعر ہے کہ مل جائے جو اسلام کو کھوئی ہوئی منزل، مل جائے جو اسلام کو کھوئی ہوئی منزل، اقبال کو مل جائے تڑپنے کا صلہ بھی۔ بہت شکریہ جناب شاہد خیالوی صاحب۔ اقبال بطور شاعر 100 برس پہلے ایک کبھی نہ رکنے والے سلسلے کا آغاز، مغرب کے مجموع سے یہ پیغام یورپ کی یونیورسٹیوں تک پہنچا، وہاں سے مشرق الوسطی میں اور ایشیا کے ہمالیہ تک۔ ہمیشہ اپنی امت مسلمہ کی زبوں حالی پہ فکر مند، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہاں میں انتہائی محترم مسعود الحسن صاحب کو درخواست کرنا چاہوں گا کہ اقبال بطور شاعر اس پہ مزید روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لائیں۔ صدر محفل اور میرے عزیز ساتھی، قابل صدر احترام حاضرین کرام، کسی بھی موضوع پر بات کرنے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک مطالعہ اور دوسرا مشاہدہ۔ نہ تو میرا مطالعہ ہے اور نہ ہی میں شاہد ہوں کہ اس موضوع پر بات کر سکوں، بس جو بھی کہوں گا وہ لاؤڈ تھنکنگ سمجھیے گا،
یہ لاؤڈ تھنکنگ ہوگی میرے یہ برقی کمکمیں ہم دیکھ رہے ہیں، پھر ٹیوب لائٹس، پھر اس کے بعد جدت آئی، خوبصورتی ہوئی، ان میں ڈالی گئی. ان سبھی کا مقصد ایک ہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں روشنی پہنچا. اندھیرا کم ہوا کی افادیت تو ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی امر واضح ہے کہ ان سب سے مل کر رات ختم نہیں ہوتی. یہ رات ختم نہیں کر سکتے. رات ختم کرنے کے لیے ایک سورج نمودار ہوتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور ایک اجلا ہوا دن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. تو اقبال کی شاعری کی بھی مثال میں ایسے ہی کہوں گا کہ سبھی شعراء کرام اپنی اپنی شاعری اپنے اپنے برقی کمکمیں جگمگاتے ہیں، لیکن اقبال کی شاعری کی مثال اس شمس کی طرح ہے کہ جو جب نمودار ہوا تو اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا. شاعر مشرق ہیں، سبھی جانتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آج کی دنیا میں آفاقی شاعر اور عالمگیریت کا پیغمبر کہا جائے تو بے جانا ہو. اقبال نے اپنے افکار میں روحانیت، خودداری، بہادری اور صاف گوئی کا پرچار کیا اور علم و حکمت کو اپنا خاص موضوع سخن بنایا. بر صغیر پاک و ہند کے مخصوص حالات میں جہاں صاحب علم و شعور لوگ بیٹھے ہیں، سبھی جانتے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے کیا حالات تھے جب اللہ کریم نے ہمیں اقبال سے نوازا. اصل میں اقبال معاوضہ تھا مسلمانوں کی سلطنت لٹ جانے کا. تو بر صغیر پاک و ہند کے مخصوص حالات میں آپ نے اپنے قلم سے مسلمانوں کے پیکر خاکی میں نور الہی کے عرفان کی جلا بخشی. بلا شک اقبال کی شاعری اسلامی تعلیمات کا عکس ہے. ذرا تاریخ میں جاتے ہیں. 1930 میں آپ نے جس ویژن کے تحت خطبہ الہ آباد پیش کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں وہ خواب حقیقت کا روپ تھا. تو اب ان کے تصور کی طرف چلتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر حضرت علامہ مسلم نوجوان کی وراثت اور انفرادیت کے تحت اسے ہمیشہ بلند مقام پر کی جستجو میں محو پرواز دیکھنا چاہتے تھے. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. دوستو، آپ کے تصور میں ہر مسلمان کو مرد مومن کی مثالی صفات کا حامل ہونا چاہیے. یہ اقبال کا تصور تھا. اور وہ صفات کیا تھی؟ فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مومن کو تو بریشن کی طرح نرم ہونا ہے اور فولاد کی طرح سخت، بس موقع کی ضرورت کے مطابق. پھر فرماتے ہیں جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. یہ مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں. مومن تو بس عملی نمونہ ہے آپ کے نزدیک تعلیمات قرآن کا. یہی اقبال کا درس ہے اور یہی ان کی سوچ تھی. فرماتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں پورا. تو سامعین کرام، بہادری، سچائی اور درویشی، بہادری، سچائی اور درویشی مرد مومن کا اثاثہ کل ہے. تو اسی لیے اقبال نے فرمایا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. آپ رحم اللہ علیہ نے زندگی کے اہم پہلوؤں میں عزت نفس اور وقار کی حفاظت کو جا بجا اپنی شاعری میں اجاگر کیا ہے. فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا. اور پھر مشکلات اور مفلسی میں گھرے نوجوان کی ڈھارس کو یوں بتاتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری، خودی نہ بیچ
غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال کا فلسفہ خودی ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ۔ فلسفہ خودی خود شناسی کا نام ہے۔ خود شناسی کیا ہے؟ اس کے بغیر خدا شناسی کا عمل ممکن نہیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا رحمت فرمائے حضرت علامہ اقبال پر اور ہمیں ان کے افکار کے مطابق مرد مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے ابھی، پھر ملیں گے اگر خدا نہ۔ علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے ایک نظم کہی، آج ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد ہیں، آج ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد ہیں، کیوں بھلا ہم ہوں کسی کی رہنمائی کے اسیر۔ آج ہم آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد ہیں، کیوں بھلا ہم ہوں کسی کی رہنمائی کے اسیر۔ ہم نے چھوڑا ضبط کو اور ہم نے چھوڑا نظم کو اور ضبط کو دھوکہ دیا، پشت ایمان میں کیے پیوست خود غرضی کے تیر۔ اور یا خدا بیداری ملت کو رکھنا جاویداں، یا خدا بیداری ملت کو رکھنا جاویداں، دشمنان ارض پاکستان کو رکھنا حقیر۔ تب ہو کاوش عظمت ملت کا نغمہ زیر لب، تب ہے پھر روح شہیداں کے لیے فتح کبیر۔ بہت شکریہ۔ زندگی ہو زندگی کی موت ہو جس کی ہنسی۔ بہت شکریہ سر سلیم قاوی صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے پوری نظم ہم سے شیئر کی۔ اسلام، حب رسول اور اقبال کے موضوع پر گفتگو کے لیے میں درخواست کروں گا پھر ایک بار آپ کی محبت میں محترم فیصل علوی صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں اتنی خوبصورت جاندار شاندار محفل منعقد کرنے پر اس کے میزبان محمد صدیق خان صاحب اور ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب صدر محفل، مہمان خصوصی اور خیال احمد راجہ صاحب، مہمان اعزاز اور سامعین، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر اسلام، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن، زبان مدحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اور رسول اللہ سے عقیدت و محبت ان کا اوڑنا بچھوڑنا رہا۔ اقبال علیہ رحمہ نے حبیب کبریا کو جتنا عقل سے سمجھا اس سے کہیں زیادہ عقیدت و محبت کی آنکھ سے دیکھا۔ ان کے لیے یہی تصور راحت بخش تھا کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہادی اور رہنما ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے اردو اور فارسی کلام کے ذریعے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی سعی فرمائی۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی، ملت کا ہر فرد سیرت محمدی کو اپنا معیار اور آئیڈیل سمجھے۔ ان کے اس شعر سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ان کی یہی خواہش تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال ایک خط میں اپنے قلبی احساسات کا یوں اظہار فرماتے ہیں کہ میں لاہور کے ہجوم میں رہتا ہوں مگر زندگی تنہائی کی بسر کرتا ہوں۔ مشاغل ضروریہ سے فارغ ہوا تو قرآن یا عالم تخیل میں قرون اولا کی سیر، مگر خیال کیجئے جس زمانے کا تخیل اس قدر حسین و جمیل روح افزا ہے وہ زمانہ خود کیسا ہوگا۔ مولوی انشاءاللہ خان مدیر ہفت روزہ وطن کے نام لکھتے ہیں، اب ساحل قریب آتا جا رہا ہے،
چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت پیدا کر دیا ہے، اس کی داستان کیا عرض کروں، بس یہی دل چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔ پھر عرب کی مقدس سرزمین کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تم پر کیا فسوں پڑ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے، تیری کھجوروں کے سائے نے ہزاروں گلیوں کے تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا۔ کاش میرے بدکردار جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اٹھتی پھرے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ بن جائے۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیز دھوپ میں چلتا ہوا، پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں جہاں کی گلیوں میں اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجتی تھی۔ اسی موقع پر ڈاکٹر صاحب نے نہایت رقت اندیز لہجے میں کہا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص میرے پاس آ کر کہے کہ تمہارے پیغمبر نے ایک دن میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ غازی علم دین شہید کی طرح ایک شخص تھا عبدالقیوم، انہوں نے ایک نتھو رام آریہ سماج کو جہنم میں رسید کیا تو ان کا مقدمہ چلتا ہے، اور کچھ لوگ علامہ صاحب کے پاس آئے کہ ہائی کورٹ نے اس کے سزائے موت کو برقرار رکھا ہے، تو اس کے لیے آپ وائسرائے ہند سے سفارش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا عبدالقیوم جو ہے کمزور پڑ رہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اس نے تو کہا میں نے جنت خرید لی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں اس کی کیسے حائل ہو سکتا ہوں، جو زندہ رہا تو غازی، جو مر گیا تو شہید۔ پھر اس کے بعد یہ شعر پڑھے، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جس کا حرم سے بڑھ کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی علامہ اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیتے۔ ان میں سوز و گداز کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی جس کا بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تو ان کا شعری وجدان جوش مارنے لگتا، مدیح اشعار ابلنے لگتے، ایسا معلوم ہوتا جیسے محبت و عقیدت کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں۔ علامہ اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک خط سے معلوم ہوتا کہ وہ ظاہری علاج کے علاوہ باطنی علاج درود شریف کو سمجھتے تھے۔ مشہور صحافی میاں محمد شفیع حضرت اقبال کے لب حکیم الامت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے، ڈاکٹر عبدالحمید مرک علامہ اقبال کے پاس تشریف لائے۔ علامہ اقبال نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی۔ پھر گفتگو کا دور چلا۔ دفعتاً ڈاکٹر عبدالحمید مرحوم نے سلسلہ کلام کا رخ پھیرتے ہوئے ناہید بے تکلفی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا، یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کا ورد کیا ہے، آپ بھی اس نسخہ پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشہور مسلم لیگی لیڈر تھے راجہ حسن اختر، انہوں نے علامہ اقبال سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق و مغرب کے علوم کا جامع بنایا ہے۔ علامہ فرمانے لگے ان علوم نے مجھے چندہ فائدہ نہیں دیا، مجھے تو صرف اس بات نے فائدہ پہنچایا جو میرے والد گرامی نے بتائی تھی۔ مجھے جستجو ہو گئی کہ اس عظیم راز کو کس طرح معلوم کروں جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ آخر دل مضبوط کر کے عرض کیا کہ وہ بات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ علامہ اقبال فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرود و سلام۔ مدینہ اور تاجدار مدینہ کا نام سن کر اقبال کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی تھیں۔ علامہ اقبال ایک سچے مسلمان کی طرح اس خاک پاک کو دیکھنے، عقیدت و الفت سے چومنے کے لیے بے قرار رہے۔ شوق وصال کی شدت بھی اور پاس ادب بھی دیکھیے کس والہانہ انداز سے ملتجی ہیں۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ فیصلہ صاحب۔
حاضرین محفل، علامہ اقبال کی ذات کے اتنے مختلف پہلو ہیں کہ اس پہ آپ کسی بھی پہلو پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک شخص پر اتنے زیادہ پہلوؤں پہ گفتگو کرنا شاید اقبال کے لیے ہی آج کے دور میں ممکن ہے، ہم سب کے لیے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کو ہے بیان سے خودی خواہ کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ ایک نظم خوبصورت پیش کرنے کے لیے میں اپنے انتہائی محترم پھر آپ کی بھرپور تالیوں میں درخواست کروں گا محترم حشام سید صاحب سے تشریف لائیں۔ السلام علیکم کی یاد سے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ان اشعار کے حوالے سے اب جو میں اپنے اشعار سنانے لگا ہوں، قصیدے تو خیر کہتے رہتے ہیں، اب ذرا زمینی حقائق کی طرف آئیے، اور یہ میری نظم جو ہے وہ علامہ اور ہم پہ مشتمل ہے۔ ایک تو یہ میں نے پہلے آپ کو یہ شعر سنایا تھا کہ ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن فکر کا مرکز، علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے ہے عشق نبی اور قرآن فکر کا مرکز، اقبال کے دیوان تو لگتے ہیں صحیفے، اقبال کے دیوان تو لگتے ہیں صحیفے، کہتے ہیں کہ اقبال کے ہم لکھتے رہتے ہیں قصیدے، اقبال کے ہم لکھتے رہتے ہیں قصیدے، آفاقی روایت سے بھرتے ہیں جریدے، تعبیر مگر خواب قلندر کی عجب ہے، تعبیر مگر خواب قلندر کی عجب ہے، اس ملک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں ندیدے۔ حقائق ہے وہ یہ، ہم اقبال کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں علامہ اقبال ایک اور کہ بے آب اس زمین پہ سمندر تھا ایک شخص، بے آب اس زمین پہ سمندر تھا ایک شخص، صدیوں کے رہبروں میں سکندر تھا ایک شخص، صدیوں کے رہبروں میں سکندر تھا ایک شخص، وہ کہکشان فکر میں ماہ منیر تھا، وہ کہکشان فکر میں ماہ منیر تھا، دانائے راز تھا کہ قلندر تھا ایک شخص، دانائے راز تھا کہ قلندر تھا ایک شخص۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اس میں بھی تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ اس کی تزبین میں میں نے جو اشعار کہے ہیں
کہ یہ قوم خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے، یہ قوم خود اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اس میں بھی تمسخر نہیں، واللہ نہیں۔ کہنے کو تو اقبال نے دیکھا تھا کوئی خواب، کہنے کو تو اقبال نے دیکھا تھا کوئی خواب، تعبیر تو اس کی مگر دل خواہ نہیں ہے۔ ابلیس کے چیلوں کی ہے بھرمار نہ پوچھو، دعویٰ یہ کرے کون کے گمراہ نہیں ہے۔ شاہی بنے پھرتے ہیں محلوں میں ممولے، شاہی بنے پھرتے ہیں محلوں میں ممولے، طارق علی خالد کوئی ہمراہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حاکم وہ ہے کہنے کو لیے پھرتے ہیں کشکول، حاکم وہ ہے کہنے کو لیے پھرتے ہیں کشکول، غیرت و حمیت کی انہیں چاہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں منزل کا قصد ہے، منزل کا قصد ہے تو مگر راہ ہے تاریک، اور کوئی نشانی بھی سرے راہ نہیں ہے۔ دن دہاڑے سبھی لوٹ رہے ہیں یہ ستم ہے، دن دہاڑے سبھی لوٹ رہے ہیں یہ ستم ہے، جیسے کہ وطن میں کوئی اللہ نہیں ہے، جیسے کہ وطن میں کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہنگامہ محشر تو اٹھاؤ کوئی حشام، ہنگامہ محشر تو اٹھاؤ کوئی حشام، پہنچے نہ فلک تک یہ کوئی راہ نہیں ہے۔ اور ایسی جس ملک کے بنانے میں کروڑوں ہوئے بے جان، ان لوگوں کے جذبوں کو دبا رکھا ہے ہم نے۔ شاہین ممولا بنا محلوں میں پڑا ہے، اور اپنے ضمیروں کو سلا رکھا ہے ہم نے۔ ہم 7 دہائی سے مناتے تو ہے برسی، ہم 7 دہائی سے مناتے تو ہے برسی، بس قبر کو پھولوں سے چھپا رکھا ہے ہم نے، بس قبر کو پھولوں سے چھپا رکھا ہے ہم نے۔ اقبال کے شعروں کو کیا زندہ درگور، اقبال کے شعروں کو کیا زندہ درگور، اب گا کے سنانے کو بچا رکھا ہے ہم نے، اب گا کے سنانے کو بچا رکھا ہے ہم نے۔ تعلیم خودی کی ہی تھی پھیلائی ہر ایک سمت، تعلیم خودی کی ہی تھی پھیلائی ہر ایک سمت، پر ہوش و خرد کیسے گوا رکھا ہے ہم نے۔ وہ عشق محمد میں تھے سرشار ہمیشہ، وہ عشق محمد میں تھے سرشار ہمیشہ، اس جلتے دیے کو بھی بجھا رکھا ہے ہم نے۔ اور آخری شعر سنیے گا کہ وہ مرد قلندر ہی تھا صدیوں میں جو آیا، وہ مرد قلندر ہی تھا صدیوں میں جو آیا، احسان خداوندی بھلا رکھا ہے ہم نے، احسان خداوندی بھلا رکھا ہے ہم نے۔ الشام فسردہ تو ہے اے قائد و اقبال، الشام فسردہ تو ہے اے قائد و اقبال، پر شمع امید جلا رکھا ہے ہم نے، دیواروں پر اقبال سجا رکھا ہے ہم نے۔ حاضرین محفل، علامہ اقبال ہمیشہ پرفخر انداز میں اور اپنے مومن کا ذکر کرتے تھے جو فطرت کے عین مطابق ہو، محبت کا پیکر ہو، ریشم کے جیسا نرم ہو،
جیسے کہ کہا یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے، یا پھر اسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج دیکھتے ہیں کہ محترم شاہد خیالدی اقبال کے مرد مومن کا کیا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم۔ میرے مضمون کا عنوان تو ہے کہ اقبال کا مرد مومن اور ندشے کا سپرمین، ان دونوں کا تقابل ہے۔ اصل میں یہ بحث بہت عرصے سے جاری ہے ادبی حلقوں میں کہ اقبال نے شاید اپنا مرد مومن کا جو تصور ہے وہ نیتشے سے لیا ہے۔ تو یہ جو انسان کی تاریخ ہے یہ تہذیبوں کے عروج و زوال سے پر ہے۔ ایک تہذیب جب اپنا شباب گزار چکی ہوتی ہے تو پھر ہانپنے لگتی ہے، پھر آگے کوئی دوسری تہذیب جو کہ پہلے مغلوب ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کے اس تہذیب سے وہ تمام ورثہ دیتی ہے جس میں ثقافت بھی ہے، علم بھی ہے، سماج بھی ہے اور بہت کچھ ہے، اور پھر اس میں بڑھاوا کرتی ہے۔ اسی طرح پھر وہ شباب کو پہنچتی ہے اور پھر ہانپنے لگتی ہے، تو پھر کوئی دوسری تہذیب ابھرتی ہے۔ ہر تہذیب کا جو فکری جہاد کا تعین کرتے ہیں وہ اس کے دانشور ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب پاپائیت نے ایک ظلم کا روپ دھارا اور ایک عام عیسائیت جو تھی اس میں بے چینی پھیلی، تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے ان کے دانشور اور ایسے دانشور آگے آئے جو فکری اعتبار سے نہ صرف کلیسا سے نفرت کرتے تھے بلکہ پھر وہ اور آگے بڑھے اور انہوں نے خدا کے تصور کو مٹا دیا اور خدا کے تصور کا انکار کیا۔ انہی مفکرین میں نیتشے بھی ہے۔ تو نیتشے نے جو اپنا سپرمین کا تصور پیش کیا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ ابتدائیہ تھا کہ انسانوں کی دنیا انسان کی آرزو مند ہے اور انسانیت کی تلاش میں ہے۔ تاریخ آدم کا سارا سفر اسی آرزو، جستجو اور تکمیل کا ہے۔ راہیں اطوار اور تفہیمات سے مختلف اطراف کی طرف کو نکل گئی۔ یہاں مشرق و مغرب سے دو اصطلاحات پر انسان کی جستجو کا درست فہم حال کی مشکل آسان بنا سکتا ہے۔ یہ اصطلاحات مرد مومن اور فوق البشر یعنی سپرمین، ان دونوں کا سفر مخالف سمتوں میں ہوا، جدا راہوں پر ہوا۔ فوق البشر کا تصور جرمن فلسفی فریڈرک نیتشے نے پیش کیا۔ اس سے مراد عیسائیت کی رہبانیت اور بے امنی سے آزاد ایسا باعمل اور طاقتور انسان ہے جو دنیا کو بھرپور انداز میں برتتا ہے، دنیا کے معاملات سے اپنا حصہ بزور طاقت حاصل کرتا ہے اور آخرت کی زندگی اور آخرت کے وعدوں پر انحصار نہیں کرتا اور موجودہ دنیا سے لا تعلق بھی نہیں رہتا بلکہ پورا تمتع کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو انسانیت کی منزل ہے، جو زمین پر قوت عمل کے ذریعے وسائل زندگی سے فیضیاب ہوتا ہے، اور اس دوران یہ روایتی عیسائی تعلیمات و اقدار سے بے نیاز ہوتا ہے بلکہ انہیں راہ کا کانٹا سمجھتا ہے۔ تاہم نیتشے کا یہ برتر انسان نسل پرست ہے، یہ برتر نسل سے ہی ابھر سکتا ہے، یہ اخلاقیات کا پابند نہیں، کسی کو جواب دہ نہیں۔ اردو کے مشہور ترکیب پسند افسانہ نگار پروفیسر عزیر احمد کہتے ہیں نیتشے کے فوق البشر کی 3 خصوصیات ہیں: قوت، فراست اور تکبر۔ نیتشے کا یہ سپر مین
گو کہ ظلم اور فساد برپا کرنے کے لیے تو نہیں تراشا گیا، مگر متضاد صفات کی وجہ سے اپنا حشر خود خراب کر بیٹھا۔ جبکہ علامہ اقبال کا مرد مومن عشق، جہد مسلسل، جہد عمل، جمال و جلال، حق گوئی و بے باکی اور فقر و استغنا کا پیکر ہے۔ مشرق میں یہ مرد مومن مثالی انسان کی صورت میں سامنے آیا۔ انسان کامل کا یہ نمونہ دلیل کامل ہوا، اور بہت سے مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اقبال کی شاعری کو ہم اس کے انالیسس کریں تو جو شبیہ ابھرتی ہے وہ سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھرتی ہے۔ دوسری جانب مغرب میں بھی مذہب معطل ہوتا گیا، مکر و فریب کا فنکار ہی کردار کا معیار ہو گیا، اور یوں یہ مجذوب فرنگی کا مغرب پر نوحہ ہو گیا۔ عیسائی خدا ناقابل قبول ہوا، نیچے نے موجودہ انجیل کو مسترد کر دیا، اسے خوشخبری کے بجائے بری خبر قرار دیا۔ اس نے کہا کہ سینٹ جان پال سب سے بڑا ظالم تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جان پال اقتدار کا بھوکا تھا، اس کے لیے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور سوانے میں تعریفات کی، سو خدا تک پہنچنے کا راستہ گم کر دیا گیا۔ ہم اس خدا کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خدا کا خلا پیدا ہو گیا، المیہ ہو گیا۔ نقشے نے خدا کا خلا پر کرنے کی ناکام سعی کی، آدمی کو فوق البشر تک پہنچایا، خود ہی نہ پا کر خدا بنا دیا۔ مگر یہ خدا تفاخر سے نہیں، مایوسی سے پیدا ہوتا ہے، متضاد جذبات سے ٹکڑے ہو گیا۔ یاس اور تکبر کے ساتھ فوق البشر بننا ممکن نہ تھا، سو پہلے نازی ہٹلر وجود میں آیا، پھر مغرب کا سپر مین، پھر بیٹ مین، پھر اسپائڈر مین، مگر وہ انسان کامل نہ بن سکا۔ آج کے مغرب کا متکبر آدمی فوق البشر ہی کا محشر ہے، جو مجذوب فرنگی نیچے کو ہرگز مطلوب نہ تھا، بلکہ جس انسان کی تلاش نے اسے فوق البشر کی تلاش خراس پر مجبور کیا، اسی انسان کی تلاش پھر آج مغرب کا مسئلہ بن چکی ہے۔ یہ مسئلہ کیسے حل ہو، یہ آج کی بحث ہے۔ نیچے جیسا انسان، جیسا تمدن اور جیسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا تھا، اسے اس کی صورت اسلامی تہذیب میں نظر آئی۔ اسی لیے نیچے نے اپنے کسی جاننے والے سے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے مذہبی مراکز کے قریب رہنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام کی درست طریقے سے تفہیم کر سکوں۔ اسی لیے اقبال نے بھی نیچے کے بارے میں کہا تھا کہ قلب مومن و دماغش کافر است۔ مگر نقشے کی کم نصیبی کہ اسے موقع نہ مل سکا اور وہ حالت جنون میں چلا گیا۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ معذوری کا شکار ہوا۔ اگر اسے اسلام کے مطالعے کا موقع ملتا تو شاید وہ اسلام قبول کر لیتا۔ اقبال کا مرد مومن خودی کا حامل ہے، خدا کا ماننے والا ہے، آخرت کے وعدوں پہ یقین رکھنے والا ہے، فزکس کے علاوہ میٹا فزکس پر بھی یقین رکھتا ہے، جسم کے علاوہ روح پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ اقبال کا مرد مومن اور نیچے کا سپر مین ایک ہی کردار کے دو رخ ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنی بات ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ شاید اقبال نے نیچے کے نظریے کو کلمہ پڑھانے کی پوری شعوری کوشش کی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اقبال ہندوستان اور پاکستان، اس پر محترم بلال شیخ کیا ہم سے اپنے نظریات شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں۔ ہم نے آج جب شروع ہوئی تھی تو سورہ مزمل سے آغاز کیا تھا۔ سورہ مزمل میں ہر چیز کی اللہ ہم سے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ سے جتنی اس نے نعمتیں دی ہیں۔ ہم ایز پاکستانی، ہمیں جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے، آپ اگر اس کو یقین مانیں تو وہ پاکستان ہے۔ اس سے بڑی نعمت ہمیں شاید نہیں ملی، اور اس کا اندازہ
مجھے تب ہوا جب انٹرنیٹ کھلا اور ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کے لیے اقبال کیا ہے۔ ہمارے لیے اقبال ایک بہت بڑی شخصیت ہے، جس کا کچھ عرصے پہلے میں نے ایک اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سنا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو اقبال کو نہیں مانتا وہ پاکستان کو نہیں مانتا، جو پاکستان کو نہیں مانتا وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ تو پاکستان کیا ہے؟ بیسیکلی وہ اقبال کا خواب ہے، جو کہ حضور کا خواب ہے، جو کہ ہمیں اس منزل تک لے کے جائے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ آج سے 1984 میں ایک کاسموناٹ گیا رشین راکٹ میں، اس سے جب اندرا گاندھی نے پوچھا کہ تمہیں اوپر سے ہندوستان کیسا لگ رہا ہے، تو اس کے الفاظ تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ پھر اسی طرح 1999 میں شاید ایک اور انڈین ایسٹروناٹ گئی امریکہ کے اسپیس شٹل پہ، اس سے آئی کے گجرال نے کہا کہ تم ستاروں کے پاس ہو، تمہیں پتہ ہے اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور۔ اب یہاں تک تو ہندوستانی جو ہیں وہ اقبال کو اپنا مانتے ہیں کہ ہاں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن اس کے آگے جہاں اسلام کی بات آ جاتی ہے، جہاں پاکستان کی بات آ جاتی ہے، وہاں اقبال ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو ہندوستانی اسکالرز کی زبان میں کھل نائب بولا جاتا ہے کہ اقبال کیا ہے کہ وہ ایک دشمن ہے جس نے اس ملک کا بٹوارا کیا۔ اور انفارچونیٹلی ہندوستان کا جو مسلمان ہے، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن لوگوں کو میں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے یا تقریریں سنی ہیں، ان سے عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں، یہ محفل ایسی تو نہیں ہے لیکن ایک لفظ ہے جو کہ خالد مسعود صاحب ملتان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے اپنی نظم میں رکھا ہوا ہے، میں وہ لفظ اگر مجھے اجازت ہو تو یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کو میں تعبیر کرتا ہوں، اس لفظ کا کوئی متبادل کسی زبان میں نہیں، وہ لفظ ہے چول۔ اور یہ چول لوگ جو ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایم جے اکبر لکھتا ہے کہ بارنگ پاکستان ایوری مسلم کنٹری از بلیسڈ ود نیچرل ریسورسز بٹ انڈین مسلمز آر بلیسڈ بیکاز دے آر بلیسڈ ود ہندو میجورٹی۔ اب یہ کہاں سے بات آ گئی؟ کیا ہندو میجورٹی سب سے تھی تو پھر اقبال نے بڑا غلط کام کیا ہمیں اسلام کی تعبیر دے کے۔ اسی طرح ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے طارق فتح، آج کل ہندوستان میں بہت مشہور ہوا ہے۔ وہ صاحب اقبال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یا تو ان کا اقبال کا مطالعہ بڑا کم ہے، یا وہ متعصب ہے، یا وہ پاگل۔ جی ہاں، ویسے انفارچونیٹلی وہ یہاں پیدا ہوئے، لیکن آج کل ہندوستان میں وہ بہت بڑے بنے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقبال نے پاکستان کا تصور اس لیے دیا کیونکہ ان کی ایک جیلسی تھی ود ٹیگور۔ 1913 میں ٹیگور کو جب نوبل پرائز ملا تو اقبال نے سوچا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں اس دوڑ میں، تو میں نے اگر اپنے آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس نے نظریہ تقسیم دے دیا، اور وہ جو ہے وہ اس طرح بن گیا۔ جی ہاں، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم تو اقبال کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن ایک خطہ بہت بڑا جن کے مفکر سارٹ آف، وہ اس قوم کو جو مسلمان ہونے کا اقبال نے درس دیا اس سے پرے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر، اگر ہندوستانی مسلمان اس قسم کے اسکالرز کی نظر میں دیکھا جائے تو جب وہ نقشہ بنے گا تو وہاں ہندوستان جب آئے گا اس سے وہ ایک گروپ بن جائے گا اور ہندوستانی مسلمان رہ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اقبال تو لے لیا، ہم نے اقبال کی شاعری پہ نظمیں بھی پڑھ لی، ہم نے پانچ طرح اور شکوہ جواب شکوہ پہ بہترین قسم کے اشعار سنائے لوگوں کو، لیکن کیا اقبال کو سمجھا بھی؟ اقبال جو تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو پاکستان آج ہمارا بن گیا وہ بن جائے۔ اس کو اقبال کی شاعری کو جب لوگوں نے پڑھا، انہوں نے کچھ لوگوں نے اس کو مارکسسٹ بھی کہہ دیا کہ اس نے جب یہ کہا کہ جو مزدور ہے اس کو تو ملتا ہی نہیں، اس کا سارا جو محنت کا صلہ ہے وہ ایک سرمایہ دار کو مل جاتا ہے۔ اب یہ سرمایہ دار جو ہے اس کے اندر ہمارے فیکٹریوں کے اونر اور انفارچونیٹلی ہمارے پٹیل یہ بھی آتے ہیں۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک اقبال کی بات بتاتا ہوں کہ جو کہ ہمارے
نصاب میں تو نہیں پڑھائی جاتی. ایک زمانہ تھا کہ جب اقبال اور قائد اعظم کے آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا, اور وہ اختلاف کس میں تھا؟ کیونکہ قائد اعظم نے تھوڑا سا ایک ایگریمنٹ کیا تھا وتھ سکندر ٹوانا, جو کہ ایک زمیندار تھا, جس میں اقبال نے انہیں منع کیا تھا. لیکن بعد میں قائد اعظم نے اس کو جب اپنی تقریریں کی, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان میں زمینداری سسٹم نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہ جلدی فوت ہو گئے, اور آج ہمارے اوپر یہ زمیندار مسلط ہے. آج میری التماس ہے ان لوگوں سے جو آگے نوجوان ہیں, جو کھلاڑی ہیں, جو بہت بڑے پاکستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں, خدا را اس ذمہ داری سسٹم سے ہمیں نجات دلائیں اور اقبال کے فکر کو سمجھیں, پاکستان کے لیے دعا کریں. اللہ ان کو بہت عزت دے. آج کی یہ محفل میرے لیے, صدیق کے لیے بہت پرمغز رہی, اور اس میں بہت کچھ مجھے علامہ اقبال کے بارے میں نیا سیکھنے کا موقع ملا, اور امید ہے کہ ہر وہ شخص جو اردو زبان سمجھتا ہے اور اقبال سے بطور مسلم محبت رکھتا ہے, اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم آج اس پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں, اور سب سے پہلے راجہ طفیل صاحب, پاکستانی کمیونٹی میں راجہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ سٹنگس تو نہیں پاسبل ہو سکی, اس میں میری ہی کمزوری ہے, لیکن میں وٹنس ہوں کہ جب پاکستانی کمیونٹی کو کوئی مسئلے درپیش ہوتے ہیں تو راجہ صاحب پیش مجھے دکھائی دیے, قطع نظر کہ وہ شخص جس کو ضرورت تھی وہ کون تھا. تو شاید ہم پردیس میں ایک دوسرے کی ہیلپ اسی لیے کرتے ہیں کہ سبھی اجنبی ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ہم بازو بنتے ہیں. آپ کی محبت میں راجہ صاحب کو بلانا چاہوں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا آج کی محفل کو کلوز کرتے ہوئے اظہار کریں. صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں, جو یہاں پہ یاد کیا, اور میں ان الفاظ سے جو یہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی محبت ہے, خاص کر اپنے صدیق صاحب کی اور ان کی ٹیم. السلام علیکم. ہمارے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر صاحب فرینڈ یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہے جی 1995-96 ڈاکٹر صاحب. پھر آپ یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ پی ایچ ڈی ان سوشل سائنسز ہیں. پھر آپ یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ 1998 سے 99 تک انسٹرکٹر فار MBA ہیں. پھر آپ آسٹریلین کالج آف ٹیکنالوجی مارچ 2000 سے 2001 تک مارکیٹنگ مینجمنٹ دیکھتے رہے. یونیورسٹی آف دا پنجاب 1987 سے 2002 تک 15 سال اور 10 مہینے آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے, اور نارتھ امریکن کالج ٹورانٹو کینیڈا میں آپ نے پڑھایا. تو ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آج کے اس پروگرام پہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں, لیکن آپ کی بھرپور تعلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت خوش ہوں کہ آج اس شہر میں اقبال کے نام پہ ہم نے ایگزام بنائی ہے, اور میں اس میں اور زیادہ خوش ہوں کہ اس قدر جلیل المرتبہ اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے اس موضوع کے عام مسائل ہر ڈائمنشن کو ٹچ کر دیا. علامہ اقبال کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے, ہماری زندگی میں, ایک پاکستانی کے لیے, ایک پاکستان کے لیے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ برِ صغیر کی جو تاریخ رہی اس میں مسلمانوں کے ہندو کے ساتھ کانفلکٹ چلتے رہے سینچریز, اور بے شمار ماڈل آئے جس میں کوئی مڈ وے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی, اور ہم نہیں اس میں کامیاب ہوئے. اور ایک دن آیا کہ ایک شخص اٹھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا انعام تھا کہ ہمارے درمیان علامہ اقبال تشریف لائے, اور وہ کنوینس تھے کہ ایک ریاست اب ہمیں الگ بنانا چاہیے. And that is 1930 جب خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے ایک نقشہ پیش کر دیا کہ مسلمان اب ہندو کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتا. ہمارے سارے جو پاسبل ماڈل تھے ہم نے ٹرائی آؤٹ کیے اینڈ اٹس ناٹ ورکنگ ناؤ. اور اس کے بعد ہمیں ایک الگ مسلمان ایک الگ مملکت بنانا پڑے گی جہاں پہ اسلام ہو, جہاں پہ اسلام کا نفاذ ہو, جہاں پہ اسلام کے اوپر ہم تجربات کریں, اور ایک دنیا کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنا کے دکھائیں. میرا اقبال سے چھوٹا سا تعلق بھی ہے کہ علامہ اقبال نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا کچھ ٹائم کے لیے, اور میری کچھ نصیب بھی ہے کہ اس یونیورسٹی میں نے بھی پڑھایا کچھ ٹائم کے لیے.
اور علامہ اقبال کے اس گزرے ہوئے لمحات کو ہم لینے میں کامیاب ہوئے اور انٹر کالج کے دعوتوں میں اور لانس میں، اور یہ میری پرائڈ ہے کہ میں اس ادارے سے نکلا جہاں علامہ اقبال پڑھا کے نکلے۔ ہم سوچتے ہیں امام پروفیسر جب بیٹھتے ہیں کہ وہ کیا سما ہوگا کہ جب علامہ اقبال پڑھا رہے ہوں تو ان کے آگے جو بیٹھے پڑھنے والے وہ کون لوگ ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ علامہ اقبال کے خواب کے ریٹ میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک ملک وجود میں آ گیا، اور اب یہ وہ وقت تھا کہ جب اقبال کا بنا ہوا ماڈل اپلائی کرنے کا ٹائم آیا۔ وہ جو ہم میں سے سب لوگ ہیں وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی وہ جو جدوجہد ہے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اور آج کا جو نوجوان ہے اس کا ذہن میں ایک کوشچن ہے، اور وہ کوشچن اگر علامہ اقبال کی شاعری سے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ نعرے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم رواں میں بھی کوئی گروں کے خاموش رہوں۔ یہ نوجوان پوچھتا ہے کہ جب میں نے پاکستان کی آنکھ کھولی تو ہمیں کہانیاں تو آپ نے اقبال کی بہت سنائی ہیں، ہم بڑی دلکش تقریریں سنتے ہیں، اقبال کو ہم بہت اوپر لے جاتے ہیں، اقبال کے اثرات کہاں ہیں؟ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ پاکستان ایک نہیں، پاکستان دو ہے، اور دو پاکستان کون ہے؟ اس میں ایک پاکستان وہ ہے جہاں غربت ہے، جہاں پہ ناانصافی ہے، جہاں موت ہے اور جہاں مایوسی ہے۔ وہ پاکستان ہے جہاں کی ماں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے، اور یہ وہ پاکستان ہے کہ جہاں کا باپ اپنے گلے میں روٹیاں باندھ اب سڑکوں پر احتجاج کرتا ہے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے، اور یہ وہ پاکستان ہے کہ جہاں پہ ایک عورت اس ملک کے بڑے شہر کے بڑے ہسپتال کے باہر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس کا باپ اس کا خاوند اوپر چادر تانتا ہے کہ ہماری ناکامیوں ہماری غیر ذمہ داریوں پر پردہ پڑ جائے۔ ایک یہ پاکستان ہے، ایک اور پاکستان ہے۔ وہ پاکستان کیا ہے؟ وہ پاکستان وہ ہے جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اربوں اور کھربوں نام پہ ان کے ناموں کے اوپر ہوتے ہیں، جن کی جائیدادیں پاکستان اور لندن اور امریکہ اور دبئی کے اندر ہوتی ہیں، اور جن کے کتے ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں، اور جہاں جن کے سوٹ کیسز اور بریف کیسز اور تھیلے نوٹوں سے بھر کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اور جن کے بچے وہاں رہتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان سے باہر پاکستان کا کمایا ہوا پیسہ پاکستان سے باہر جا کے انجوائے جب کرتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو پاکستان بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور جھنڈے کو مخاطب کہتے ہیں کر کے کہتے ہیں شکریہ پاکستان، پاکستان شکریہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان اچھا لگتا ہے، پاکستان پیارا لگتا ہے، کیونکہ پاکستان کی بدولت یہ $133 ملین کی کرپشن اس ملک میں ہر روز ہو رہی ہے، اور یہ کرنے والے اس پاکستان کی اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کرنے کا کنٹینیوس کرنے کا موقع ملتا رہے۔ اب سوال یہ ہے ذمہ دار کون؟ کیا اقبال ذمہ دار ہے؟ کیا قائد اعظم ذمہ دار ہے؟ کیا عمران خان اور نواز شریف اور بلاول ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم ملک کا صحافی یا جج یا جرنیل ذمہ دار ہے؟ میں اس ملک میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہوا، ہم نے جو بلندیوں سے پستیوں کا جو سفر کیا ہے، اس کی ذمہ داری کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، اور میں کہوں میں ایک استاد ہوں اس ملک کا، میں اس ملک کا استاد ہوں، میں اس تعلیمی نظام کا نمائندہ ہوں، اور اس ملک کے تعلیمی نظام نے بزنس کے گریجویٹ پروڈیوس کیے جو کمپنیوں کے CEO بنے، بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھ کے اس وقت اپنی زندگیوں کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو پاکستان نہیں سکھایا، ہم نے ان کو اقبال نہیں پڑھایا۔ اور دوسرا جو مجرم ہے اس ملک کا، وہ اس ملک کا وہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، ایک یہ ہے ایک وہ ہے، اور میں نے کیا کیا، اور مجھے اقبال نے کیا کہا تھا اور میں نے کیا کیا۔ اقبال کہتے ہیں جب میرے اوپر ذمہ داری آئی تو اقبال نے کہا کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، اس تعلیمی نظام سے اللہ کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاویر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو اقبال نے کہا، جو ہمارے اسکولوں میں پڑھا جاتا رہا، وہ کیا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا میں میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے
اجالا ہو جائیں. اور وہ جو ہمارا نمائندہ تھا, ثقافتی نمائندہ, تعلیمی نمائندے نے وہ کیا, ثقافتی نمائندے نے کیا کہا؟ ثقافتی نمائندے نے یہ کہا کنے کنے جانا بلو ذکر. ثقافتی نمائندہ کہتے ہیں کنے کنے جانا بلو ذکر. اور ہمیں کہا جاتا ہے تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. وہ کہتا ہے نچ پنجاب نچ, اور پنجاب نچتی ہے. اور ہم اس بات پہ فخر سے خوش کرتے ہیں. آج کی اس محفل میں سے اگر اس صاحب دانش صاحب کی یاد کی جائے ہماری مسجد 2 بجتے ہیں. یہ ہے وہ اقبال سے محبت کرنے والے لوگ. لیکن اس محفل کی 75 روپے ٹکٹ ہے, 75 ریال ٹکٹ ہے. اس محفل میں جائیے گا, آپ دیکھیں کتنی بڑی وہاں پہ لوگ وہاں پہ آئیں گے. اقبال کا کام صرف پاکستان میں نہیں ہے. اقبال والے ویژنری, اور اقبال نے کہا اٹھ کے بزم جہاں کا اور انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی چین بڑی طاقت نہیں بنا تھا, جب جاپان بہت بڑی سپر پاور نہیں بنا تھا, جب سنگاپور اور انڈونیشیا اور ملائیشیا بہت بڑی اکنامک پاور نہیں تھی. اقبال نے اس وقت بیٹھ کیا کہ قیادت مشرق کے ہاتھ میں آئے گی. اس مشرق میں ہم بھی آتے ہیں اور ہم بھی اقبال کی تعلیمات سے بینیفٹ لے کے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا ہے, ہم نے طبقات میں بانٹا ہے ایک دوسرے کو, ہم نے برادری میں بانٹا ہے ایک دوسرے کو. اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے اور کہیں جاتے ہیں, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں بدبنے کی یہی بات ہے. اب سوال آخر پہ کنکلوڈ کرنے سے پہلے پھر ہم کیا کریں؟ اقبال نے کام کر دیا, ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے, ہمارے پاس آپشن کیا ہے. What possibly can we do in this kind of situation now? The only option we have is یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج اس خوبصورت شام کا انعقاد کیا, میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اقبال نے ہمیں یہی کہا, اقبال نے ہمیں یہی کہا ہے کہ یہ تو ایسے ہی رہنا ہے, یہ ایسے رہنا ہے. اور ہم نے کیا کرتے رہنا ہے, ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے. ہم نے یہی کہتے جانا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور یہ نغمہ فضل گل لالا کا نہیں پابند, پہاڑ کو ایک خزاں لا الہ الا اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں اپنے صدر محفل آج کی اس پروگرام میں مینشن کرتا چلوں کہ ہم نے فارملی ایمبیسی آف پاکستان کو ریکویسٹ کی تھی, اور اس میں راجہ صاحب کو بھی فون نہیں کیا, کسی کو کوئی فون نہیں کیا. تو امبیسی نے ہمیں بڑا فارملی رسپونڈ کیا اور امبیسی نے اس میں اپنی شرکت کی. تو ہم بہت مشکور ہیں امبیسی آف پاکستان کے کہ, اور ہمارے جو جب مجھے کال آئی عرفان صاحب کی جو آپ کے غالباً سیکرٹری ہیں, تو پوچھے تھے آپ کون ہیں. تو ہمارا اتنا ہی تعارف ان کے پاس تھا, اس کے باوجود انہوں نے, آپ نے اس پروگرام میں آئے, آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی, اس پروگرام کو 4 چاند لگائے. آپ ہیں ہیڈ آف چانسلری ایمبیسی آف پاکستان. آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم سیف اللہ. آج کی خوبصورت تقریب میں ہمیں دعوت دی گئی اور ایمبیسی نے بڑی کائنڈنس کا مظاہرہ کیا کہ مجھے نمائندگی کا موقع دیا یہاں پہ. میری طرف سے بے حد تعریف و توصیف اس تقریب کے آرگنائزرز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ کل 21 اپریل ہے, حضرت علامہ اقبال کا یوم وصال ہے, میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے افکار کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدتی در کعبه و بتخانه می نالد حیات, مدتی در کعبه و بتخانه می نالد حیات. تازه بزم عشق یک دانای راز آید برو, تازه بزم ناز یک دانای راز آید برو. کہ
صدیوں تک زندگی دیر و حرم میں آہوزاری کرتی ہے، نالا و فغاں کرتی ہے، تب جا کر عشق کی بزم سے ایک دانائی راز باہر آتا ہے، ایک فطرت کا آشنا، فطرت کے اسرار کا جاننے والا علامہ اقبال دانائی راز تھے۔ انہوں نے اپنی آخری رباعی نسیمی از حجاز آیت میں بھی فرمایا تھا، سر آمد روزگار فقیری دیگر دانائی راز آیت کے نائب، کہ اس فقیر کا وقت ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کے بعد کوئی راز کا جاننے والا آئے نہ آئے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال جیسے کہ ہر مقرر نے ذکر کیا، سب سے پہلے تو مجھے تعریف کرنی چاہیے کوالٹی کی مقالہ جات جو پڑھے گئے، تعلیم کی گئی، اصل میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں جو شاعری کا معیار تھا، میں یہ تصویر رکھنا چاہتی ہوں اور اپنی شاعری میں انہوں نے سب سے پہلے جو اردو کی شعراء ہیں اپنے آپ کو اور انہوں نے بھی مرثیہ لکھا۔ اس دور میں میں اور کہیں جاؤں اور ہجم ہوں، اس دور میں اور کہیں جاؤں اور ہجم ہوں، ساکین بنا کی روش کے خصوصیتاں ہوں، ساکین بنا کی روش کے خصوصیتاں ہوں، مسلم نے لکھا ہوئی کہ آپ کا حرم ہوا، اس کا کرنا بھول گیا۔ ان کا مطلب ہے کہ زیادہ خداؤں میں بڑا سب سے بدن ہے جو بہرحال اس کا مذہب میں کمال ہے، تو حضرت علامہ اقبال نے اپنے آپ کو جو ہے اگر یہ دراصل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تھاٹس ہیں جو تقریب نہیں ہے میرے پاس، وہ ان کے فکر پاکستان کے طور پہ آپ انہیں دیکھ لیں، ان کے خطۂ الہٰ سے پہلے مسلمی نوابوں کی جماعت تھی، نواب رکن الملک، نواب المسلم الملک، سر عابد خان، ان لوگوں نے بیٹھ کے بنائی تھی۔ ٹھیک ہے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں مسٹر جناب جو اس وقت کا اعظم بھی بنے تھے، وہ ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کا نام دیا تھا وہ کہنے والا۔ ان کا فوکس تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی کنسنسس ہو جائے، یہاں مل کے رہنے کا کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے۔ مجدد اسلام تھے، انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام لکھ کے مسلمانوں کی جو کنفیوژنس تھی انہیں دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دین، فلسفے اور سائنس کا جو انٹر ریلیشن شپ ہے اس کو اپنے اس بک کے ذریعے واضح کیا، اور مسلمان جو کہ اندھی تقلید کے قائل تھے انہیں جو ہے اجتہاد کا رستہ دکھایا۔ حضرت علامہ اقبال کی ذات پہ آپ ساری رات بولتے رہیں، ان کی جو صفات ہیں وہ آپ واضح نہیں کر پائیں گے۔ بہت بڑی ہستی تھی، آپ کا روزگار تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جی ہم نے ان سے کیا درس حاصل کرنا تھا، کیا وہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی لوگ ان سے وہ درس حاصل کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ایرانیز کہتے ہیں کہ ہمارا انقلاب ان کی وجہ سے آیا، ان کے جب وہ جلوس نکلتے تھے انقلاب کے تو جو ہراول دستہ ہوتا تھا جلوس کا، وہ اقبال کی شاعری کے نعرے لگاتا ہوتا تھا، خواب گرن خواب گرن خواب گرن خیز۔ انڈونیشین حکمران جو ہے ان کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا کسی جگہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی انڈونیشیا کی تحریک آزادی کے پیچھے علامہ اقبال کی شاعری کا فرمان تھا۔
انہوں نے اپنی زبان میں علامہ اقبال کی شاعری کا ترجمہ کروایا اور اس سے انہیں ان کی تحریک آزادی کو امپیٹس ملا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری کی، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ملک کا سسٹم جو ہے وہ بہتر کر دیں۔ ہم نے نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں ایک کفالت عامہ کا نظام ہونا چاہیے تھا، ہم وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ ہمارے ملک میں ایک عدل اجتماعی جسے سوشل جسٹس کہتے ہیں اس کا نظام ہونا چاہیے تھا، ہم وہ انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں کر پائے۔ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی، مساوات کے قائل تھے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں وہ جو طبقات کا نظام ہے وہ ابھی تک ختم نہیں کر پائے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جو ہے وہ امید کے شاعر تھے۔ ہمارے ہاں حرکت و عمل نہیں ہے لیکن امید باقی ہے کہ ہم کسی سٹیج پہ اپنے اندر وہ حرکت و عمل لے آئیں گے اور وہ خواب پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آخری 2 منٹ کے ساتھ تمام افراد، تمام مہمان، نوجوان جو آپ آج اس محفل میں تشریف لائے، میں بالکل ٹھیک مینشن کروں گا کہ ہم کوئی سنگنگ میں بھی نہیں تھے، کوئی کانسرٹ بھی نہیں تھا، اس میں کوئی اسپائسز بھی نہیں تھے، لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ اور شاید بہت کچھ ہم نہیں کر سکے، کم از کم اپنی حیثیت میں اتنا چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن تو ہم کر سکتے تھے اور آپ نے کیا۔ تو آپ نے ہماری اس محفل کو، اقبال کی یاد میں اس محفل کو خوبصورت بنایا اور اس کو بے تحاشا خوبصورت باتیں ہمیں سننے کو ملی۔ تو تمام شریک محفل جنہوں نے اسٹیج پہ آ کے پڑھا یا جنہوں نے بیٹھ کے سنا، میسی اسٹوڈیوز کی طرف سے میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تمام مہمانان گرامی جو ہمارے اس محفل کے لیے آپ کا بے تحاشا شکریہ۔ زندگی موقع صحت دی تو 14 اگست میں ہم آپ کو دوسرا انشاءاللہ انویٹیشن ضرور بھیجیں گے۔ جو مرضی ہو، جیسے مرضی چلے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اقبال کے ساتھ، پیغام کے ساتھ، اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں۔ We do not care۔ اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ بہت اچھا پروگرام تھا، میں نے تو بہت کچھ سیکھا آج کے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے غیب میں اپنے وطن سے دور کمیونٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ جذبے کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور مقالات پڑھے گئے، ان کی کوالٹی کو دیکھا جائے، کلام پیش کیا گیا شعراء کی طرف سے، بہت اعلیٰ تھا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی تقریبات جو ہے منعقد کی جائے تاکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے افکار کو سمجھ سکے اور اپنا جائزہ لے سکے، اپنے گریبان میں جھانک سکے کہ جی پاکستان جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، ان کا جو خواب تھا، کیا ہم اسے پورا کر سکے ہیں، جہاں کہاں پہ کمی کوتاہی ہے، جہاں کہاں پہ خامیاں ہیں۔ تو ان تقریبات سے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے اس کا، اور انشاءاللہ میں آپ سے ضرور لینا چاہوں کیسا فیل کیا اقبال کی یاد میں آپ؟ بہت اچھا پروگرام، بہت اچھا نائس، بہت ایڈورٹائز پروگرام کے لیے اس سے اچھا پروگرام کے لیے آؤٹ آف کنٹری اچھا ہے اور اتنے اچھا چیز یہاں پہ سارا کلام بہت شکریہ سر آپ۔ مجھے
बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ हम पाकिस्तान से बाहर आए हुए हैं, प्रदेश में हम अपने माश में इस कदर उलझ गए होते हैं कि हमें ये जो अपना राब्ता है पीछे रसूल के साथ वो हमारा नहीं रहता। ये आज की जो शाम है इसने हमें एक तो हमारा जो नज़रियाती तलक है कि पाकिस्तान क्या है, कहाँ से आया, क्यों बना, कौन बनाने वाले थे, उसका हमारा उससे रब्ता हुआ। और दूसरा एक इस हाउस में आने के बाद लगा कि ऐसे हम पाकिस्तान में आज के दिन के लिए जिन शुरका का इंतखाब किया गया था आज के स्पीकर्स के लिए, वंडरफुल people spoke very well actually, very scholarly people have been presented today. I'm really impressed. People touched philosophy, people touched politics, people touched literature, people touched history. So it was so comprehensive evening actually. मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नौजवानों को ये बातें सुनना चाहिए ताकि ये पैगाम आगे पहुँचे। आप लोगों का शुक्रिया कि आप मीडिया के थ्रू इन बातों को वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ जो लोग यहाँ आ नहीं सके या नहीं आए, आपकी वजह से ये बातें वहाँ तक पहुँच जाएंगी, which is wonderful. बहुत खूबसूरत शाम के लिए ऐसी होनी चाहिए। I would be a part of every evening actually whenever. Thank you very much sir. Thank you. बहुत शुक्रिया।